بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں جامع السنن الترمذی کے ایک نئے باب ابواب الاشربہ، ما قبل میں ابواب الاطعمہ وہ اختتام پذیر ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، تو اب ابواب الاشربہ شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 29 ہے، تو بڑھتے ہیں ابواب الاشربہ کے پہلے سبق کی طرف، جو کہ ابتدائی چند باتیں ہیں ابواب الاشربہ کے متعلق اور شراب کے متعلق۔ ابواب الاطعمہ کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اشربہ کا بیان فرما رہے ہیں، یعنی ان ابواب میں بھی ما قبل با ابواب الاطعمہ کی طرف جس طرح ابواب الاطعمہ میں کھانے کے آداب بیان ہوئے، تو یہاں پر ابواب الاشربہ میں پینے کے آداب و احکام بیان کیے جائیں گے۔ اشربہ یہ شراب کی جمع ہے، جیسے اعونہ اعوان کی جمع ہے۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہے جسے انسان استعمال کرتا ہے، ایک کھانے سے تعلق رکھتی ہے، دوسرے پینے سے۔ ایک کو ٹوس کہا جاتا ہے، دوسرے کو مایا کہا جاتا ہے۔ ایک رقیق ہوتا ہے، دوسرا غیر رقیق کہلاتا ہے۔ تو جو چیزیں پیٹ تک حلق کے ذریعے پہنچتی ہے، تو دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں پیٹ تک حلق کے ذریعے سے منہ کے ذریعے سے پہنچتی ہے تو وہ کبھی رقیق ہوتی ہیں۔ رقیق کا مطلب مائعات، تمام مشروبات، پانی وغیرہ، یہ چیزیں یہ حلق کے ذریعے منہ کے ذریعے سے انسان کے پیٹ تک پہنچتی ہے۔ اور کبھی وہ ٹوس اشیاء ہوتی ہے، تو ٹوس اشیاء سے مراد کھانے کی چیزیں ہے، اطعمہ وہ ٹوس ہوتی ہے، جبکہ پانی مشروبات یہ مایا ہوتی ہے۔ تو اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ٹوس اشیاء کا حکم ذکر کیا، اب یہاں پر اور اس کے آداب بیان کیے، اور یہاں پر اب اشربہ کے متعلق مایا رقیق اس کے متعلق اب اس کے آداب اور احکامات ذکر فرما رہے ہیں۔ اچھا، اشربہ کے متعلق اب یہ میں نے تھوڑی سی تحقیق آپ حضرات کے سامنے لکھ دی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اشربہ یہ عربی میں ہر مشروب کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور عربی میں اس کے لیے اشربہ شراب ہی استعمال ہوتی ہے، جبکہ اردو میں ہمارے ہاں شراب اس کا اطلاق صرف حرام مشروب پر ہی ہوتا ہے، وہ مشروب جو انسان کو استعمال کرنا اس کے لیے مکمل طور پر حرام اور ناجائز ہے، تو اسے کہا جاتا ہے۔ اصل میں جو قومیں کثرت سے شراب استعمال کرتی ہے، تو ان کے ہاں اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، بہت سارے نام انہوں نے ان کے لیے الگ الگ رکھے ہوتے، کیونکہ شراب کسی ایک چیز سے تھوڑی بنتی ہے، تو مختلف چیزوں سے وہ بنتی ہے، مختلف اشیاء سے مل کر مختلف چیزوں کو ملا کر یہ شراب بنائی جاتی ہیں، مختلف مشروبات بنائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے مختلف نام ان لوگوں نے وضع کیے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ انگریز آپ لے لیجئے، موجودہ دور میں وائن ہے، بیئر ہے، فلاں ہے، کتنی قسم وسکی، یہ کتنی قسم کی شرابیں موجود ہے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنی قسم اور کس طرح کے ہیں، کن کن چیزوں سے وہ بناتے ہیں۔ تو اب ہر ایک کے لیے الگ نام، الگ لفظ وہ ان لوگوں نے مقرر کیا ہے۔ تو اسی طرح اس وقت عرب زمانہ جاہلیت میں وہ شراب نوشی انتہائی کثرت سے کرتے تھے، تو جب انتہائی کثرت سے شراب نوشی تھی تو ظاہر سی بات ہے اب عرب تو فصیح اور بلیغ لوگ تھے، تو انہوں نے بھی ان کے لیے الگ الگ نام رکھے تھے۔ کھجور سے بنائے تو اس کا الگ نام، انگور سے بنائے تو اس کا الگ نام،
دوسری چیزوں سے بنے تو اس کا الگ نام، گندم سے بنے تو اس کا الگ نام. یہ تمام انہوں نے تقریب یہاں تک علماء نے، محدثین حضرات نے لکھا ہوا ہے کہ 340 یا 350 کے قریب اقسام شراب کے یہ اس وقت زمانے جاہلیت میں عرب استعمال کیا کرتے تھے، بناتے تھے. تو اب سوچ لے، اب ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنا نام ہوگا. جو شراب جس چیز سے بنائی جا رہی ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے سے نام وہ اسی سے منتخب کر کے رکھا گیا ہو. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جن قوموں میں شراب نوشی کثرت سے ہوتی ہے تو ان کے ہاں الفاظ اور ان کے نام بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے وہاں پر شراب کا معنی ہر اعتبار سے وہ الگ الگ ہی آتا ہے. لیکن اردو چونکہ یہ ایک مشترکہ زبان ہے ہمارے پاکستان کی، اور دوسری یہ ہے کہ یہ کسی خاص قوم کی زبان نہیں ہے. پٹھانوں کی بھی ہے، پنجاب کی بھی ہے، سندھ کی بھی ہے، بلوچستان کی بھی ہے، گلگت بلتستان کی بھی ہے. ہر جگہ کی یہی زبان ہے اردو، یہ بولی جاتی ہے. تو جب کسی خاص قوم کی زبان نہیں ہے تو اس لیے اس میں شراب کا لفظ یہ تمام قسموں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ہر وہ قسم جو کہ حرام ہو اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. باقی چیزوں کو مشروبات یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ یہ چیزیں الگ سے وہ شمار ہوتی ہیں. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. تحریم خمر کے بارے میں آیات مبارکہ کا ترتیبی نزول. شراب کی حرمت جب نازل ہو رہی تھی تو یہ یکدم مباشرتاً ایک دم سے اللہ جل شانہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا، بلکہ شراب کے بارے میں تدریجاً اللہ جل شانہ نے اس کی حرمت نازل کی. 4 آیات مبارکہ ایسی ہے جو بالترتیب اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پہلی آیت سورہ نحل کی آیت ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، یہ نازل ہوئی ہے. اب اس آیت میں اللہ جل شانہ نے کھجور کے شراب کے متعلق ذکر کیا، مگر انگور کی شراب یعنی جس کو خمر کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ نہ کیا. پھر سکر کے ساتھ کوئی صفت نہیں لائی گئی. یاد رہے کہ یہ سورت اور یہ آیات مبارکہ یہ مکی ہے تو اس میں کوئی واضح حکم نہیں ہے، لیکن ہلکا سا اشارہ ہے، اور اشارہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے خمر کا ذکر وہ چھوڑ دیا اور سکر کو بھی کسی وصف کے ساتھ متصف نہیں کیا، کیونکہ آگے چل کر خمر وہ حرام ہونے والی تھی، اور سکر کے ساتھ وصف کوئی اس لیے نہیں لایا گیا کہ آگے چل کر درجہ دوم میں اس کی حرمت بھی آنے والی ہے. چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خمر کے بارے میں سوال کیا گیا، لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیوں چھوڑا، تو کچھ عرصے بعد مدنی دور میں دوسری آیت اس کی نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ لوگ آپ سے خمر اور قمار کے بارے میں، سٹے جوئے بازی کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے پیغمبر علیہ السلام کے دونوں میں بڑی خرابی، بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ ان دونوں کے جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے کئی زیادہ ہے، یعنی ضرر ان کا بڑا ہے بجائے فائدے کے. اب وہ ضرر کیا ہے تو اس کا تذکرہ آخری آیت میں پھر آ رہا ہے. تو اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام سمجھ گئے کہ ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی مگر ان قریب وہ نازل ہو جائے گی، لیکن بہرحال چونکہ صراحتاً منع نہیں آیا تھا تو اس وجہ سے وہ لوگ شراب پیتے رہے. پھر اس دوران ایک واقعہ پیش آیا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ کرام کی دعوت کی اور وہاں پر ان کو شراب بھی پلائی. پھر جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا گیا. انہوں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی نماز کے دوران، اور نشے میں چونکہ شراب پی ہوئی تھی اس وقت تو ہر جگہ سے لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد کو حذف کیا تو اعبد ما تعبدون ہو گیا. تو لہٰذا بالکل وہ مفہوم یکسر
تبدیل ہو گیا، تو اس وجہ سے تیسری آیت پھر نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم ایسی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ کہ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ تم منہ سے کیا کہتے ہو۔ تو لہٰذا اس وقت مسلمانوں نے ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے پینا بند کر دیا، اور پھر عشاء کے بعد پیتے تھے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بند کر دیتے تھے، تو مطلب 2 وقت پر اب ان کا پینا وہ آ گیا تھا، تو کم پینے کے وہ عادی ہو گئے تھے۔ تو جب اب ان میں عادت پڑ گئی تو پھر آخری آیت مکمل تحریم کی وہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو انگوری شراب، جوا، غیر اللہ کے لیے قربانی، تان اور قرعہ کے تیر، یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، بس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس ترتیب کے ساتھ یہ 4 آیتیں شراب کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے پاس جتنی بھی شراب بچی تھی وہ انہوں نے نالیوں میں بہا دی، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جن برتنوں میں شراب تھا، جن مٹکوں میں شراب تھا، وہ برتن وہ مٹکے بھی انہوں نے توڑ دیے، مکمل طور پر ہر چیز کے جو شراب کے متعلقات سے تھی ان کو ان لوگوں نے ضائع کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا ایمان اور ان کا کمال تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس فعل کے بارے میں ایک انگریز مورخ اور اسکالر گزرا ہے، یوتوٹو آئین بھی، وہ لکھتے ہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے تقریباً 1-2 دہائیاں پہلے وہ مر چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسی مثال کوئی قوم بھی پیش نہیں کر سکتی۔ 2 نمونے وہ ذکر فرما رہے ہیں، اس میں سے ایک نمونہ صحابہ کرام کا وہ تحریم خمر ہے۔ تو وہ مورخ کہتا ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان ہوتے ہی صحابہ کرام نے بالکل بھی لیت اور لعلہ سے کام نہیں لیا، نہ کوئی حیلہ بنایا، بلکہ وہ برتن بھی توڑ دیے جو برتن انہوں نے شراب کے لیے رکھے ہوئے تھے، جن میں شراب رکھی جاتی تھی۔ اس طرح کا کمال درجے کا ان کا ایمان تھا۔ پھر وہ آگے مقابلے میں امریکہ کی ایک قانون کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ یہاں پر اعلان ہوا کہ شراب بند، تو جب یہ اعلان ہوا تو لہٰذا اس اعلان کے بعد لوگ وہ اور زیادہ شراب نوشی کرنے لگے، اور اس میں اور بھی زیادہ وہ آگے بڑھنے پہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے 100 فیکٹریاں تھی شراب کی تو اب اس کی تعداد ہزاروں تک بڑھ گئی، لوگ گھروں میں شراب بنانے لگے، اور حتیٰ کہ کام کے لیے بھی اگر وہ لوگ جاتے تو اپنے ساتھ سائیکل کے ٹائروں میں وہ شراب لے کر جاتے اور پھر ادھر جا کر پیتے۔ اس کی تحقیق جب کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ اس طریقے سے شراب کو وہ اسمگل کر کے لے جاتے ہیں، تو پھر مجبوراً ان کو وہ اعلان واپس لینا پڑا کہ پھر قانون کی رسوائی ہو رہی تھی اور قانون کا مذاق اڑایا جانے لگا تھا۔ تو کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ ایک اعلان پر ہی انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، شراب چھوڑ دی، اور حتیٰ کہ وہ مٹکے برتن بھی اس کے توڑ دیے اور اس کو مکمل طور سے وہ ختم کر دیا۔ اور دوسرا نمونہ جس کا ذکر وہ مورخ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آیت حجاب جب نازل ہوئی تو خواتین وہ یک دم سے باپردہ ہوئی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ 2 ایسے نمونے ہیں کہ ان نمونوں کا مقابلہ کوئی بھی انسانی قوم وہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور صحابیات کو ایسے اعلیٰ صفات سے نوازا تھا۔ وہ عربی کا شاعر کہتا ہے والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اور فضل تو وہی ہے کہ جس کے اوپر دشمن بھی گواہی دے کہ واقعی بھائی یہ بندہ اتنی بلند ہمت والا ہے۔ یہ بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف، وہ بھی اسی دوسری آیت کے متعلق ہے۔ یہ دوسری آیت میں 2 خرابیوں کا ذکر ہوا۔
وہ دو خرابیاں، ایک دینی لحاظ سے ہے اور دوسرا دنیاوی لحاظ سے ہے۔ دینی خرابی یہ ہے کہ دیکھیں ایک شرابی جو ہوتا ہے نا تو وہ نفس کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، اس کو نہ نماز یاد رہتی ہے، اور نہ اللہ کا ذکر، اور نہ ہی کسی دوسرے نیکی کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا ذہن جاتا ہے، کیونکہ جو عقل انسان کو نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے تو وہ شراب کے ذریعے سے برباد ہو جاتی ہے۔ اب عقل برباد گناہ لازم وہ والا محاورہ ہے۔ اور دوسری خرابی دنیاوی ہے۔ دنیاوی خرابی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ شرابی مسلوب العقل ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے بس وہ لوگوں سے پھر جھگڑتا رہتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، فساد کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا یہ فساد، یہ جھگڑنا بعض اوقات نوبت قتل تک پہنچ جائے۔ تو جب بات قتل تک پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ لاکھ پشیمانی اختیار کرے، لاکھ یہ ندامت اختیار کرے، اس کا کوئی فائدہ وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ عزیز طلباء کرام شراب کے متعلق کچھ بنیادی باتیں تھی ابواب الاشربہ کے متعلق۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس سے ہم باقاعدہ ابواب الاشربہ کا پہلا باب شروع کریں گے۔ یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔